یہ صرف اور صرف اگر درمیان میں وسیلہ ہے تو آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام آپ 12ویں کو تشریف لائے، ربیع الاول سے اتنی 12ویں تھی، اس 12ویں کے صدقے میں ہمیں 11ویں بھی ملی، ہمیں 10ویں بھی ملی، اور ہمیں دیگر بھی یہ وجود بھی ملا، اور یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ بھی عطا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس موقع پہ ترجمہ کیا، فرماتے ہیں یہ سب فیض ہے اے رضا اس احمد پاک کا۔ آپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ پہلی محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ابھی ہم نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ آمین۔ یہ سب فیض ہے اے رضا اس احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق و غلام پروردگار عالم جل و علا کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ مانا ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں بجلی کے کھمبوں پر پہلے تو ایک بورڈ لگا ہوتا تھا، شاید آج کہیں ہو، تنبیہ، خطرہ، متنبع کر رہے ہیں، خطرہ، سبحان اللہ، اور سرخ پینسل سے لکھا ہوتا تھا، پینٹر نہیں، سرخ لکھائی سے لکھا ہوتا تھا، لکھا کیا ہوتا تھا؟ خبردار، اس کو گیلی حالت میں، گیلے کپڑوں، گیلے ہاتھوں کے ساتھ یا بارش میں ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ اس کے اندر خطرہ ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جل وعلا اپنے پیاروں کا ذکر کیا، وہاں اس آیت کے پہلے لفظ میں وہی خطرے والی بات، وہی خطرے والا لفظ لگایا، اور میں الا خبردار، یہ میرے پیاروں کا ذکر ہونے والا ہے، اس ذکر میں کوئی ڈنڈی نہ مارنا، کوئی دل میں کجی اور کمی نہ کرنا، ورنہ ادھر تمہاری جان کو خطرہ تھا، ادھر تمہارے ایمان کو خطرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم مبارک ہے، جب تم عالم کے سامنے جاؤ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، ذرا سی کوئی بڑی بات کی وہ تمہیں پھانس لے گا، ابتدائی بات میں تمہیں نہیں چلنے دے گا، تم آگے بات تو بعد میں کرو گے۔ اور جب اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں جو عرفاء ہیں، عارف ہیں، جو عالم سے بھی آگے ہیں، یہ نہیں کہ وہ شریعت سے نابلد ہے، وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ حضور سلطان باہو سرکار نے فرمایا علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں۔ فرمایا جو علم کے بغیر ولی بننا چاہتا ہے، ولی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو مومن بننا بھی اس کے لیے مسئلہ ہے، دوسروں کے بھی ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ لیکن جنہوں نے شریعت کا ظاہری علم حاصل کیا، پھر کسی اللہ کے پیارے میں باطنی علم بھی حاصل کیا، ان کی بارگاہ میں جا کر وہ ولی ہیں، اور ولی کی پہچان عام بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ مشہور مثل ہے کہ ولی را ولی بے شناست، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا۔ اچھا، جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو فرمایا وہاں زبان پر تالا لگانا تھا، یہاں گمان پر، آپ کے جو خیال ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، اس میں بھی تالا لگانا ہوگا۔ تم دل میں کچھ سوچ رہے ہوگے وہ تمہیں پہلے بتا دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی بات آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کر بھی ایسے نہیں یہ شام ڈل گئی، 30 سال تک فرمایا میں نے علم دین حاصل کیا، صرف تو خطبہ، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کتب کی جو ڈگری ہے وہ عطا کی۔ آپ طالب علم کے دور میں تھے، دوست آپ کے اور بھی ساتھ تھے، آپ کسی اللہ والے کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہاں اللہ کے پیارے رہتے ہیں، تو ملاقات کے لیے اللہ کے پیاروں کی عقیدت دل میں تھی۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کے پیاروں کی عقیدت رکھے، تا دم مرگ تا دم آخر۔ اللہ کے پیاروں کی اپنی شان ہے، جو بے روپیے ہیں ان کو خدا ہدایت کرے۔ آج بھی ایک لسٹ تیار ہوئی ہے لودھرا کے ضلع میں جیلی پیروں کی، جن کو اور کوئی دھندا نہیں ملا تو پھر جیلی پیری شروع کر دیں۔ مافیاز ہیں، ہر شعبے میں ہیں،
علم کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، رمضان کا معاملہ ہے کوئی تعلق نہیں، بس یہ تو پیر صاحب ہے، ان کی نمازیں تو خانہ کعبہ میں اور مدینہ تک، کھانا پینا ان کا جان کیوں ہے وہ بھی ادھر کریں، لیکن دین کو لاوارث سمجھ لیا ہے لوگوں نے۔ خدا ہدایت کرے، خدا ہی پوچھے ان کو۔ خیر میں بات کر رہا تھا، 3 دوست آپ اکٹھے ہوئے اللہ کے ولی کی ملاقات کے لیے۔ رستے میں ایک دوست نے کہا کہ میں اللہ کے پیارے کے پاس جاتا ہوں، لیکن میں ایسا سوال کروں گا کہ اس کا دماغ چکرا جائے، مجھے جواب نہیں دے پائے۔ دوسرے دوست نے کہا میں بھی مشکل سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ تیسری آپ کی باری تھی، آپ نے فرمایا بھائی میں تو جاؤں گا تو دیکھوں گا مجھے فیض کتنا ملتا ہے۔ یہ ہے آداب، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ادب کرنے والا بنائے، آپ کو بھی ادب کرنے والا۔ جو ادب کرنے والے ہیں با ادب با مراد، بے ادب اس لیے مسجد کا تقدس، محافل دینگی کا تقدس، یہ سب ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم یہ نہیں کہ کوئی چند لوگ بیٹھے ہوں تو پھر تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں، اور جب کوئی نہ ہو تو پھر ہم اپنے ارادے میں ہوں نہیں۔ ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو علیم بذات صدور ہے، جو جنت میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، خلوت میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو ذرا سے کیمرہ لگا ہوا ادھر باہر نکلتے ہیں کہ باہر کیمرے لگا ہوئے، ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کا کان سن رہا ہے، ادھر جاتے ہیں ادھر بھی کیمرے لگے، ارے اس کیمرے کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ بندہ ہی ہے نا ہماری طرح کا، ممکن ہے وہ سویا ہوا ہو، ممکن ہے وہ مویا ہوا ہو، کہیں اور کھویا ہوا ہو، لیکن یہ جو بڑا کیمرہ لگا ہے نا ہمارے اوپر، اللہ دیکھ رہا ہے تو کچھ آ جاتا ہے۔ اس نے بار بار فرمایا بھی ہے، کبھی فرمایا انہ السمیع البصیر، کبھی فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، ہمیں تمہارے سارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ کہیں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کہیں فرمایا وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ان کیمروں پر اتنا یقین ہے کہ پیچھے ہماری باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی، پرسش ہوگی، تو ادھر سے جو کیمرہ لگا ہے وہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند بندے دیکھ رہے ہوں تو پھر تو میں نماز کے بارے میں بات کرتا ہوں، نماز کی پہلی صف افضل ہے۔ یہ محفل اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ بس کھایا پیا اور ہضم کیا اور آگے گیا، یہ محفل تربیت کے لیے تھی، بزرگوں نے اس لیے شروع کی۔ آج ان کا حلیہ ہم نے بگاڑ کر دیا۔ نماز کی پہلی صف جماعت کی افضل ہے، اس کے بعد دوسری ہے، اس کے بعد تیسری ہے، جتنا پیچھے چلے جائیں گے وہ ثواب میں کمی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پچھلی صف میں زور دیتے ہیں کہ جلدی نکل جائیں، آتے بھی آخر میں ہیں جاتے بھی پہلے ہیں، اور جنازے میں پہلی صف کا ثواب سب سے کم ہے، پچھلی کا اس سے زیادہ ہے، اس سے پچھلی کا اس سے زیادہ ہے۔ ہاں ہونا چاہیے یہ تھا کہ نماز فرض کی پہلی صف میں ہم زور دیتے اور جنازے میں پچھلی میں زور دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، ہم جنازے میں آگے زور دیتے ہیں اور نماز میں پیچھے زور دیتے ہیں۔ کیوں کہ یہاں جلدی نکل جائے، وہاں مجھے وہ دیکھ لے جس کے رشتے دار کے لیے آئے، تم ان کو دکھانے آئے تو وہ تم نہیں دیکھے گا۔ حدیث بات لمبی ہو جائے گی، بات مختصر عرض کرتا ہوں۔ حدیث بات میں آتا ہے ایک قاری، ایک سخی اور ایک مجاہد، یہ 3 گروہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قاری سے پوچھے گا تم نے جو تلاوت کی ہے کس لیے کی تھی؟ میں نے کس لیے کی تھی؟ اور میں لوگوں نے واہ واہ کر دی، تو جو قاری صاحب کہہ دیا، قاری القراء تاج القراء، کیا کچھ کہہ دیا کہ کہہ دیا، اور میں تمہارا تو اتنی تمہاری ڈیمانڈ تھی وہ تمہاری پوری ہو گئی، اب میرے بارگاہ میں لینے کیا ہے؟ سخی اس کا معاملہ نہیں، تم نے سخاوت اس لیے کی تھی کہ میری رضا حاصل ہو، یا اس لیے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گا یہ سود کے پیسوں سے بڑی سخاوت کر رہا ہے؟ اسی طرح مجاہد، تم نے جان دی تھی میری رضا کے لیے یا اپنا بہادر کہلوانے کے لیے؟ کہ تو بڑا دلیر ہے، دشمن کے سامنے اس نے پیٹھ میں گولی نہیں کھائی۔
جواب غلط بھی دیں گے تو زبان پر ٹھپی الیوم نختم علی افواہہم کے تحت، اور پھر خود باقی اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولے گا یا اللہ اس نے تلوار چلائی ہے تو تیری رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فرمایا وہ تو تمہیں اجر مل چکا ہے، پھر میرے پاس کیا لینا ہے؟ تو یہ جو جنازہ ہم پڑھنے جاتے ہیں ایسے، پھر اس جنازے کا ہمیں کیا ثواب ملے گا جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے جائیں گے؟ نماز کے لیے اگر اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، میرے لیے بھی یہی قاعدہ ہے، آپ کے لیے بھی، اور بڑی سے بڑی کرے تب بھی یہی، ذرا سا بھی اگر نیت میں جھول آئی تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پہ ہے، اور پھر آخر میں انما الامر بالخواتیم، خاتمے پہ ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بل ایمان فرمائے۔ کتنے جو شروع میں جب یہ محفل شریف کا یہاں آغاز ہوا تو کتنے لوگ یہاں تھے، آج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کل شاید میں آپ کو نظر نہ ہوں۔ یہ تو سلسلہ چل رہا ہے دن اور رات کا، آنے اور جانے کا، لیکن بندے کو ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہنا چاہیے، چاہے وہ جلوت میں ہو چاہے وہ خلوت میں ہو۔ اور آپ تو امام پاک کے ماننے والے ہیں، امام حسین پاک نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جس کی جلوت اور خلوت ایک ہو، جو اکیلے میں بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی ہو جیسا محفل میں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے سرکار کے تصدق سے جب بندہ جلوت میں ہوتا ہے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ بندے کو اور اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ جو تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس میں اور کیا تھا؟ یہ خلوت ہی تو تھی، باقی 5 نمازیں آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کی، یہ اکیلے میں آپ پڑھ رہے ہیں، کسی اور دیکھنے والے نے آپ کو نہیں دیکھا، مگر جس کو دکھانا تھا وہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتا ہے، فرمایا وہ بندے جنہوں نے اپنی کروٹوں کو، اپنی پیٹھوں کو بستروں کے ساتھ نہیں لگایا، نرم اور گرم بستر سردیوں کی شدید ٹھنڈی راتوں میں چھوڑ دیے، میری بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو گئے، سر بسجود ہو گئے، فرمایا ان بندوں کی شان یہ ہے کہ میں انہیں خاص طور پہ نوازوں گا، خاص طور پہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کسی کو غصہ آئے یا راضی رہے، جو بات حق ہے وہ مجھے کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا حضور موسم برات، جب وہاں پہنچے تو بزرگ، اب وہ بات تھی نا کہ جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، کوئی غلط خیال نہ کرنا۔ اب چونکہ انہوں نے غلط خیال چھوڑ بات بھی کی تھی تو ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ پردے ہٹا کے ایسا دکھایا کہ جیسے وہ سامنے ہوئی ہے تو پہلے جس نے کہا تھا نا کہ میں سوال کروں گا تو وہ چکرا جائیں گے، بزرگ جلال میں آ کے اسے فرماتے ہیں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا، پھر اس کے جواب میں یہ چکرا جائے گا، سن تیرا یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے، لیکن اب میں تجھے بتاؤں میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس اسلام کی دولت تیرے اندر نہیں رہے گی، تو عیسائی بنے گا، تیرے کندھوں پہ خنزیر کے بچے رکھے جائیں گے، تو ان کو اٹھائے گا۔ خدا ان کے غضب سے بچائے، جب جلال میں آئے پھر بات یہاں تک پہنچی، اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا بھی، بڑے مناظرے کیے مسلمانوں کی طرف سے، اور جناب پورے 4 گاؤں کے عالم میں مشہور ہو گیا کہ ابن سکا تو بڑا عالم ہے۔ عیسائیوں نے کہا کس طرح اس کو پھانسیں، بیٹی کا لالچ دے کے، دولت کا لالچ دے کے اس کے ایمان کو خریدا، اور پھر ان کی وہ نوکری میں آ گیا، خنزیر کے بچوں کو ادھر کندھوں پہ اٹھا کے جا رہا تھا۔ دیکھنے والوں نے کھلی آنکھوں دیکھا کہ اس بزرگ کی جو بات تھی وہ پوری ہو گئی۔ دوسرے جس نے کہا تھا کہ جی میں مشکل سوال کروں گا، ان کو بھی فرمایا کہ تو نے سوال جو کرنا تھا وہ یہ ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے، لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بھی یہاں بالکل گلے تک دنیا آ جائے گی، لیکن ان دا اینڈ خاتمہ تیرا بالایمان ہی ہوگا کہ تیری گستاخی اس سے کم تھی۔ اور تیسرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ترلیمی کا دور ہے، آپ کی باری آئی، بزرگوں نے یوں کھڑے ہو کے اپنے بازو پھیلا دیے، فرمایا عبد القادر آ میرے سینے سے لگ جا، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کی اولاد ہونے کے سبب اور علم دین اور علم روحانیت کی معراج پہ پہنچنے کے بعد منبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوگا قدمی حاضی علی رقبت کل نبی اللہ کے سارے ولی جو قیامت تک ہوں گے ان کی گردن پہ مجھ غوث اعظم کا قدم ہے۔